بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی۔ ماہ مبارک رمضان کے خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید رسول رضوی۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کے ابتدا سے پہلے ماہ شعبان کے آخری دنوں میں حضرت پیغمبر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع سے خطاب فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں مسلمانوں کو ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے اس مہینے کی خصوصیات، برکات اور دن رات میں مسلمانوں کے لیے وظیفہ بیان فرمایا۔ اس خطبے کو تاریخ میں خطبہ شعبانیہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس خطبے کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے، باقی انشاءاللہ باقی پروگرامز میں اس خطبے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں اس خطبہ کا ابتدائی حصہ جس میں فرمایا گیا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بالبرکت والرحمہ، وہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا ہے، والمغفرہ اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین مہینوں میں سے افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے دن باقی ایام سے افضل ترین دن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَيَالُهُ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کے رات جو ہیں باقی تمام راتوں سے بہتر رات ہیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اور اس کے جو ساعتیں ہیں، مناسبتیں ہیں، وقت ہیں، ساعات ہیں، وہ تمام ساعات اور لحظات سے افضل ترین ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے لیے یہ وقت غنیمت ہیں کہ ان ایام سے زیادہ استفادہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ قرب الہی اختیار کرنے کی کوشش کی جائے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم قرب الہی اختیار کرنے کے لیے کوشش کریں، سعی کریں، اور قرب الہی اختیار کرنے کے لیے احکام حلال و حرام سے آگاہی ضروری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں روزہ کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے یا کوئی فقہی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا روزمرہ کوئی مسائل آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو اس مسئلے کا حل، اس مسئلے کا جواب دیا جا سکے۔ اور ایک چیز میں آپ لوگوں کی خدمت میں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہاں سے جو بھی مسئلہ بیان ہوتے ہیں، جو بھی مسائل شرعیہ آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، تو یہ فتاویٰ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی حفظہ اللہ کی فتاویٰ کے مطابق ہوں گے، اور جس مسئلے میں بھی مجتہدین کے درمیان فتاویٰ میں اختلاف ہوں گے، وہ مسئلہ آپ لوگوں کی خدمت میں الگ سے ذکر کیا جائے گا، آپ لوگوں کی خدمت میں الگ سے بیان کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ لوگوں کی خدمت میں آج کا جو پہلا مسئلہ ہے جو کہ میں بیان کرنے والا ہوں، اس میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آیت اللہ سستانی دونوں کے اتفاق ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ واجب ہونے کے لیے کیا شرائط ہے؟ روزہ واجب ہونے کے لیے کیا شرائط ہے جن شرائط کے ہونے پر انسان پر روزہ واجب ہو جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے فرماتے ہیں انسان کے لیے بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، قادر ہونا چاہیے۔ یعنی قادر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہو، اور وہ انسان غش میں نہ ہو، غشی کی حالت میں نہ ہو، بے ہوشی کی حالت میں نہ ہو، اور مسافر نہ ہو، اور اسی طرح سے اگر وہ خاتون ہے تو وہ خاص ایام میں جس میں ناپاکی کی حالت ہے، حیض و نفاس کی حالت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس صورتحال میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔
اور اسی طرح سے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جسم میں یا اس کی بیماری کے لیے یا اس کی جسامت میں کسی اور قسم کا نقصان نہ ہو۔ بس اس مسئلے کی بنا برئین کوئی شخص نابالغ ہو، غشی کی حالت میں ہو اور روزہ رکھنے سے عاجز ہو، اور اسی طرح سے مسافر ہو، یا پہلے بھی ذکر کیا کوئی خاتون ہو جو خاص مخصوص ایام میں ہوں، تو ان پر روزہ نہیں ہے۔ روزہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور بعد میں اگر مکلف ہیں تو بعد میں قضا دینا پڑے گا۔ اگر وہ مکلف بھی نہیں ہے، مثلا چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اور وہ شخص جس کے لیے روزہ ضرر کا سبب ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، مگر ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک تفصیلی مسائل ہیں، وہ مسائل آپ لوگوں کی خدمت میں آئندہ دنوں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اور آج کا دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مبطلات روزہ کیا ہے، یعنی کن چیزوں کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک انسان روزہ رکھا ہوا ہے، جس طرح سے کل بھی ذکر کیا تھا، نیت کر کے روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اس کا روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، تو شریعت مقدسہ فرماتے ہیں انسان کھانا کھا لے، پانی پی لے یا کوئی اور چیز کھا لے، مثلا کھانے والی چیز نہیں ہے، کوئی چیز کھا لیتا ہے، اسی طرح سے کوئی چیز پی لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے منزل پر انسان اگر جمع کر لے تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اسی طرح سے استمناء کر لیں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ استمناء سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ یا کسی دوسرے ذریعے سے جمع کے علاوہ ایسا فعل انجام دے دے جس کے ذریعے سے انسان کا منی نکل آئے، انسان پر غسل واجب ہو جائیں، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور خدا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینان برحق سے ان کی طرف کوئی بات جھوٹی بات ان پر نسبت دے دیں، مثلا کہیں کہ بات اپنی طرف سے کہیں اور یہ کہیں کہ یہ پیغمبر دو عالم نے کہا ہے، یا یہ کہیں یہ کہ خدا کا حکم ہے، یا یہ کہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ بات جھوٹی نسبت دینے کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان اگر غبار کو حلق تک پہنچائے تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اذان صبح تک جنابت کی حالت میں رہیں، یعنی غسل نہ کریں اور حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہیں، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ حیض یا نفاس کی صورت میں انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہاں پہ کہا باطل ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے مثلا وہ خاتون رات میں پاکیزگی کی حالت میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ غسل نہ کریں، غسل حیض یا نفاس وہ نہ کریں اور صبح تک اسی حالت میں باقی رہیں، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کسی چیز سے، کسی سیال چیز سے، کسی مائع چیز سے انیما کر لیں تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ انسان جان بوجھ کر قے کریں، یا بعض صورتوں میں مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ وہ قے خود بخود آ جائیں تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے پورے سر کو اگر پانی میں ڈبو دیا جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، مگر آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر پورے سر کو پانی میں ڈبویا جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، مگر یہ مکروہ شدید ہے۔ اس مسئلے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، جبکہ آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ یہ ہے کہ پورے سر کو پانی میں ڈبوئیں تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔